آج لوگوں کو ایسا مولوی پسند ہے, بیٹھا ہوا ہے بس وہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرتا رہے, وہ شادیاں کراتا رہے لوگوں کی وظیفے بتا بتا کے, اور جن چڑیل بھوت دم درود, یہ فضول جس کو مولوی کہتے ہی نہیں ہے. تو پتہ نہیں روحانی ٹوپی ڈرامہ آتا ہے تو میرے غصہ کیوں آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنا بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو کہ مان نہیں رہے لوگ. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. لوگوں کو ہو کیا گیا, ہم سمجھا سمجھا کے مولوی جا رہے ہیں ان کے پاس نا یار, جاہل آدمی چرسی ہیروئن کی جائے تو کچھ بات ہے نا, مفتی جا رہے ہیں. مفتی بھی کون کون سے مفتی میں نام لوں تو خام خام عزتیں اچھلتی ہیں لوگوں کی. غصہ آ رہا ہے مجھے, کیا کروں. علماء جا رہے ہیں, دیوبندی جا رہے ہیں, تبلیغ میں سال لگے ہوئے جا رہے ہیں. چھوڑ دو ان بے شرموں کو, بے غیرتوں کو چھوڑ دو ان کو. یہ کچھ بھی نہیں جانتے, یہ تمہارے محتاج ہیں. تمہاری وجہ سے ان کی دکان چل رہی ہے. تم نہیں جاؤ گے یہ سالے قحط میں مریں گے, یہ بس کے نیچے آ کے خودکشی کریں گے. یہ ان کے پاس ٹکا نہیں ہے, اور جو فری میں علاج کر رہا ہے وہ اس سے بڑا وہ 2 نمبر ہے. کہتے ہیں فری میں حضرت جی دم کرتے ہیں. وہ فری میں بہت بڑا, وہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ فری میں کیا کر رہا ہے. وہ فری میں ایسے کر رہا ہے کہ آپ کو زعفران کا تعویذ بنا کے دے گا, کہہ کر زعفران دکان سے خرید کے لاؤ. کون زعفران خریدے گا, کہہ رہے چلو میرے پاس سے مل جائے گی, وہاں سے یہاں سے بزنس کر رہا ہے وہ. بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں یار, کیا ہو گیا. میں تو حیران ہوتا ہوں فیس بک پہ تصویریں دیکھ کے, ان کو ہو کیا گیا ہے. چھوڑو ابھی, پھر یہ میرا ٹاپک چینج ہو گیا تو پھر مجھے غصہ آتا ہے. پھر جاؤ, تمہاری قسمت میں ان روحانی ڈرامے باز لکھے ہوئے ہیں. آج تک ہم نے کسی کے گلے میں داغا نہیں باندھا. کوئی باندھ کے آ جائے سسرال سے کھینچ کے نکال کے پھینکتا ہوں میں کہ ہم یہ پلیتے فلیتے والے, یہی اسٹائل ہوتا ہے. یہ میں نے کہا یہ جو کالے کالے پٹے ڈالے ہوئے نا گلوں میں, یہ ہندوؤں کے سکھوں کے اچھے لگتے ہیں, یہ مسلمانوں کے اچھے نہیں لگتے. ایک تعویذ یہاں ڈال, فلانے بزرگ نے باندھا ہوا ہے. بھائی میں نہیں مانتا اس کو, دفع ہو یہاں سے. ہر بات دلیل سے سمجھاتے رہو بیٹھ کے. جو مسئلے ہوں گے اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں, بس اللہ مسئلہ حل کر دے. اللہ کر دے گا مسئلہ. یار کیا ضرورت ہے یہ پٹے گلے میں دھاگ, ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک دھاگا گلے انگوٹھے پہ باندھا ہوا ہے, ایک دھاگا یہاں باندھا ہوا ہے, ایک دھاگا گلے میں باندھا ہوا ہے, ایک پٹا یہاں باندھا ہوا ہے, ایک فلانے بزرگ سے. چھوڑ دو یار, اللہ چلا کہاں چلا گیا اللہ. جس کمبخت کا مسئلہ اللہ سے حل نہیں ہو سکتا, وہ کمبخت دنیا میں کبھی بھی قیامت تک اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور خواتین کو الو بنائے ہوا طبیعت سے جا رہی ہیں ان کے پاس. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ روحانی ٹوپی ڈرامہ, کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی گلشن معمار میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی جناب کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور سیلفیاں لے لے کے نا حضرت جی میرے پاس آتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم ہیں, واعظ ہیں, خطیب ہیں, بہت بڑے, نام نہیں لوں گا, سب جانتے ہیں ان کو. ان کے پاس ایک پھلترو میں نے دیکھا, وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پھلترو ان کے ساتھ نا. میں نے کہا حضرت اتنے بڑے, یہ پھلترو حضرت نے کیوں رکھا ہوا, یہ کیا ہے ان کا. یا تو ان کا داماد ہے, ان کا بھائی ہے, ان کا ماموں ہے, تو چلو یار ماموں بھانجو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہے کیا, کوئی بہت بڑا بزرگ ہے, کوئی خلیفہ ہے, کیا ہے. انہوں نے کہا حضرت جی پہ نظر بہت لگتی ہے ہمارے حضرت کو, اور تکلیف ہوتی ہے, تو حضرت نے یہ دم کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے. بہت بڑے عالم ہے, نام نہیں لینا چاہتا میں, وہ غصے ہو جائیں گے, سب جانتے ہیں ان کو. اللہ کا شکر ہے میں ان پھلتروں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. میں نے کہا حضرت سے بولو, ان کے شاگردوں سے میں نے کہا اس پھلترو کو ہٹاؤ یہاں سے, یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں. کوئی تکلیف ہے علاج کراؤ, اللہ سے دعا مانگو, دم کر لو خود ہی, اپنے کسی استاد سے دم کروا لو بس. میں نے کہا یہ کمبخت, یہ جو پھلترو ہے نا, ان بزرگ کے نام پہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا کہ میں حضرت جی کو دم کرتا ہوں. لوگ کہیں گے یار جو حضرت جی کو دم کر رہا ہے وہ دم دمادم ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ تو دم دمادم ہے وہ تو. میں نے کہا پتہ نہیں یہ پھلترو کمبخت کتنے کروڑوں روپے کما رہا ہے, اور کچھ بھی علاج نہیں ہو رہا. جو بیماریاں جیسی تھی ویسی کی. ایک وہم ہو جاتا ہے بزرگوں کو بھی بعض دفعہ کہ یار شاید کچھ ہو رہا ہو. وہ کہتے ہیں ان کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا. او بھائی نہ ان کو آتا ہے نہ آپ کو آتا ہے, یہ ہے ہی نہیں جو آئے گا کسی کو. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے. یہ سینہ بسینہ ایسی فضول چیز چل رہی ہے جو جس کے سینے سے نکل کے جا رہی ہے اس کو نہیں پتا کہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. اس میں کوئی مفتی ہو, کوئی عالم ہو, کوئی بزرگ ہو, میرے سامنے حوالہ نہ دیا کرو کہ حضرت جی اتنے بڑے ہیں. جب وہ اس کو روحانی عامل مانتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں؟
اور بھائی حضرت جی جتنے بڑے بزرگوں عالم ہیں ہم ان سے دین کی باتیں سیکھیں گے, علم سیکھیں گے, قرآن و حدیث سیکھیں گے, مسائل سیکھیں گے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانا یہ کچھ بھی نہیں سیکھا ہے, ان کو نہیں آتا تو بزرگ کو, جس کو بزرگ کہہ رہے ہیں اس کو آتا ہے, اس کو نہیں آتا. فضول چیزیں بالکل. میں آپ کے سامنے میں کتنا ان عاملوں کو چیلنج کر رہا ہوں, او بھائی تو لا یار تعویذ دے, کوئی جن چڑیل بھوت بھیجنا ہمارے پاس بھی. یہ کہتے ہیں اس نے حصار کھینچے ہوئے, کچھ بھی حصار نہیں کھینچا ہوا یار. آؤ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارو, جو کھینچنے کی چیز ہے وہ نہیں کھینچی ہوئی ہم نے یار. جو کرنے کے کام ہے ہم سے تو وہ نہیں ہو رہے. سارا دن اتنا مصروفیت میں گزر جاتا ہے, سیلفیوں میں, ملاقاتوں میں. اسی سے آج جامعۃ الرشید میں گیا ہوں, بیچارے اچھے لوگ آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے. میری کلاس کا ٹائم تھا, میں بھاگا بھاگا کلاس کی طرف, وہ 15-20 بندے نظر آئے. میں نے کہا نہیں مل سکتا بھائی. 2-3 لوگوں نے کہا حضرت مسافہ. میں نے کہا میں مسافہ ایک ایک سے کروں گا, میری 15 منٹ کی کلاس کا ناغہ ہوگا. وہ طلبہ کا وقت قیمتی ہے, وہ مختلف ملکوں سے, مختلف شہروں سے سفر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب پھر بھاگے, میں نے کہا نہیں ملوں گا بس. وہ پہلے وہ ہے بھائی, وہ جو جس کلاس کے لیے ہم کو بٹھایا ہوا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, وہ ہے. میں نے کہا پھر 1 بجے کلاس ختم ہوگی, اس کے بعد اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو مسافہ کر لیں گے. وہ پھر ان کی فلائٹ تھی, وہ چلے گئے بھی, ٹھیک ہے, کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو جس کے پاس ایک سیلفی کا, کلاس کے ٹائم پہ سیلفی کا ٹائم نہ ہو, بھاگنا ہے اس کو, ہر کام بھاگے بھاگے ہو رہے ہیں ہمارے, تو وہ حصار کھینچے گا بیٹھ کے فضول. ان کے دم نہیں ہے. میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں, جتنے دنیا میں بڑے بڑے عامل ہیں نا, علامہ, روحانی علاج, چاہے وہ بزرگوں, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, یار ایک چڑیل بھیج دے یار, تو ایک چڑیل بھیج دے یار. تیرے میں دم ہے تو میں تیرے کو چیلنج کرتا ہوں, میں تو بھیج تو صحیح. بکواس کرتے ہیں بیٹھ کے, اتنے جن جلا دیے, اتنی چڑیلیں جلا دی میں نے, اتنے مسخر کر دیے. کچھ بھی نہیں کیا ہے, سب نفسیاتی کھیل ہے, مسمرزم ہے. دماغ کو کیپچر کرتے ہیں. دماغ کو کیپچر کرنا یہ ایک علم ہے, یہ میں مانتا ہوں, گندا علم ہے لیکن یہ ہے. دماغ کیپچر ہوتا ہے, پھر وہ جو چاہتے ہیں آپ کو دکھاتے رہتے ہیں, اسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو مت جاؤ یار ان کم بختوں کے پاس, خواتین کو روکو. برباد ہو رہی ہیں عورتیں, پڑھی لکھی عورتیں ان پاگلوں کے پاس جا رہی ہیں کہ وہ ہماری شادی وہاں کرا دیں. تو وہاں یہ کچھ بھی نہیں, اپنی نہیں کر سکتے, تمہاری کہاں سے. یہ تو خود تو پھنساتے ہیں لڑکیوں کو. یہ کتنے عامل لڑکیوں میں پکڑے گئے ہیں, یہ خود نہیں کر سکتے اپنی شادی, تمہاری شادی کرائیں گے. اور پھر علماء پہ افسوس ہوتا ہے یار, اتنے بڑے بڑے علماء, پتہ نہیں کیا ہو گیا یار, ان کو کیا کر رہے ہیں آپ, سوچتے نہیں ہیں. تو پھلترو ہٹ, اللہ کا شکر ہے وہ ہٹ گیا ان بڑے عالم کے ساتھ. مجھے پتا چلا بعد میں وہ پھلترو سے انہوں نے جان چھڑائی ہے. وہاں نہیں کر رہا, اس کو بولو اللہ اللہ کر بیٹھ کے, نماز پڑھ تکبیر اولا کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. جو بھی اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں نا, نماز پڑھ, اللہ اللہ کر, پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کر, ایام 20 کے روزے رکھو, نفلی روزے تھوڑا بہت رکھ لیا کرو, کبھی 2 رکعت کی توفیق دے تہجد پڑھ لو, اللہ اللہ کر لو, بس نظر کی حفاظت کرو. کبھی بد نظری ہو جائے اللہ سے توبہ استغفار کرو. پھر بھی جن چڑیل بھوت آ رہے ہیں آنے دو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, یہ علاج ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. بس ویسے ہی اللہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, بس ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ان کے پاس جائے گا وہی عذاب میں آئے گا. جب میاں بیوی کا جھگڑا آئے گا نا, پتے پہ, درخت پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, درختوں پہ کیا ہوا ہے, بیل پہ کیا. ایک نے مجھے کہا, میں نے کہا اس گھر میں بیل ہی نہیں ہے, تجھے شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. اور بیٹھے ہوئے ہیں داڑیوں والے اس کے پاس, مسٹنڈے بنے ہوئے کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ جتنی باتیں کرتے ہیں نا, ایک بھی لاجک کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتی. ایک بات بھی ان کی ان لاجیکل باتیں کریں گے اور اسی پہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. یار کچھ ہے بندے کے پاس, یار ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا, کچھ تو ہے نا, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا, کچھ تو ہے یار. اور جو چیخ چیخ کے بول رہا ہے, یار میں بیٹھا ہوں نا, ایک چڑیل بھیجنا یہاں پہ یار, بھیج دو نا, ایک جن بھیج, اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. فضول لوگ بالکل. اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. کسی کا باپ بھی انشاءاللہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا, صحیح ہے نا. اور کوئی مسئلے آئے تو انبیاء کے ساتھ مسئلے نہیں آئے ہیں, پیغمبروں کے ساتھ مسئلے آئے تو انہوں نے کیا روحانی علاج شروع کیے ہیں. زکریا علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ تھا, اولاد نہیں ہو رہی تھی, بہت بڑا مسئلہ تھا نا. وہ تو کہیں نہیں ملتا کہ وہ کسی روحانی علاج میں گئے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, یار میں صحت مند بھی, میری زوجہ بھی صحت مند, اولاد ہی نہیں ہو رہی, مسئلہ کیا ہے.
نہیں, دعائیں مانگتے رہے. اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. دعا کا خدا کی قسم اتنا مزہ ہے دعا مانگنے میں, اتنا مزہ ہے. مسئلہ حل ہو ٹھیک تو بھی, نہیں ہو تو بھی, یار اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے. ان لوگوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا لوگوں کو, اللہ پہ اعتماد توکل سے ہٹا دیا ہے. زکریا علیہ السلام ساری زندگی مایوس نہیں ہو رہے, بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تیرے رب کی وہ رحمت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. اذ نادى ربہ نداء خفیا. اپنے رب کو چپکے سے پکارا. کھلے عام کیوں نہیں پکار رہے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے بوڑھے کو دیکھو کیا کر رہا ہے, اولاد کی دعائیں مانگ رہے. ایسی دعائیں چپکے سے ہی مانگی جاتی ہے نا بھائی. کھلے عام مانگ رہے ہوتے, مسجد کے نمازیوں سے کہہ رہے ہو سب مل کے میرے لیے دعا مانگو اللہ مجھے اولاد دے دے. نمازی آ کے کہتے ہیں حضرت خیریت, آپ 90 سال کے, سر کے بال دیکھیں, خیریت تو ہے. تو اس لیے یہ دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ چھپ کے. ندان خفیہ. ربی انی وہن العظم منی. اے اللہ مجھے پتا ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا. بال سفیدی میں بھڑک رہے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. ایسی اولاد دے دے جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے, ایسی اولاد چاہیے. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. نیک بنا اس کو, پرہیزگار بنا. اور جب اللہ خوشخبری دے رہا ہے تو حیران ہو رہے ہیں کہ میرے کیسے اولاد ہوگی بھائی. اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام. اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اسمہ یحییٰ. اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. تو فوراً اللہ سے کہہ رہے ہیں انا یکون لی ولد. میرے اولاد کہاں سے ہو جائے گی, میں تو بوڑھا اور میری بیوی بانجھ. تو اللہ نے فرمایا کہ قد خلقتک من قبل. اے زکریا تو کچھ بھی نہیں تھا, ایک پانی تھا, اس پانی سے میں نے تجھے بنا دیا. تو کیا میں تیری بانجھ بیوی سے تجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کتنے مسائل آئے, کتنا بڑا مسئلہ حضرت مریم کے ساتھ. بغیر شادی کے حمل ٹھہر گیا. اتنی پریشان, یا لیتنی مت قبل ھذا. کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی. وکنت نسیا منسیا. میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے, کیونکہ ایک پاک دامن شریف عورت کو حمل ٹھہر جائے بغیر شوہر کے, وہ قوم کو کیا منہ دکھائے گی, قوم کو کیسے سمجھائے گی. لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہ چلو اب کسی بابے ہیں وہاں روحانی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں, شاید کچھ پڑھنے کو بتا دیں. وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ سے. حمل ٹھہر گیا. جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. اے مریم غم نہ کر, لا تحزنی, غم نہ کر. کھجور کے جو تازہ کھجورے ہیں نا, ان کی ٹہنی کو ہلا کے کھجور کھا اور پانی پی. اور جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا تو اشارے سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے آج روزے کی. پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا, چپ کا روزہ. میں نے منت مانی ہوئی ہے آج میں کسی سے کلام نہیں کروں. اور ٹینشن, لوگ کہیں گے واہ واہ آج ہی روزہ رکھنا تھا. ہے بھائی, ہے بھائی, روزہ بھی آج ہی رکھنا تھا. لیکن جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے حضرت مریم کر رہی ہیں. بھئی اللہ نے آزمائش میں ڈالا, اللہ ہی بچائے گا. کہیں نہیں کہ چلو یار کچھ تعویذ کر لو, کچھ دھاگا باندھ لو, وہاں چلتے ہیں ان سے دم کرواتے ہیں, کچھ شاید کچھ مسئلہ حل ہو جائے. بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, نکالے گا کون؟ اللہ. جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں